جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و خواتین، تراویح کی نماز میں سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے احکامات کا ذکر فرمایا ہے. سورہ توبہ میں غزوہ تبوک سے متعلق چند باتوں کا ذکر آیا ہے. غزوہ تبوک یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کو ایک بڑے لشکر کا سامنا کرنا تھا اور مسلمانوں کے پاس کافی ساز و سامان نہیں تھا. اس لیے اس غزوے میں ہر کوئی شریک ہونے کے لیے کوشش کر رہا تھا. گرمیوں کے دن تھے اور فصلیں پک کر تیار تھیں اور ایسے حالات میں اس غزوے میں نکلنا تھا. ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اس کے اندر ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہونا ہے. منافقین بھی اس وقت جنگ میں شریک نہ ہو سکے. 80 سے زیادہ یا 80 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. منافقین چونکہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح سے بسا ہوا نہیں ہوتا، وہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے ایمان اور اسلام کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹے تو حیلہ اور بہانے بنا کر انہوں نے اپنی جان بچا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جھوٹی موٹی باتیں کی اور اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پکے مسلمان، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. کچھ صحابہ رسول بھی تھے جو اس جنگ میں شریک نہ ہو پائے تھے. تو 3 لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. بہت ہی بہترین یہ آیت کریمہ ہے. اس میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا. یہ کون صحابی ہیں؟ یہ 3 صحابی رسول ہیں، جس میں کعب بن مالک ہے، مرارہ بن ربی ہے، ہلال بن امیہ ہیں. یہ 3 صحابی رسول ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس سواری کی کمی نہیں تھی. میرے پاس پورے سامان تھے، سواری تھی اور پوری سہولیات میرے پاس تھی. لیکن میں نے سوچا کہ لوگ آگے نکل گئے ہیں، میرے پاس تیز سواری ہے، میں ان کو جا کر اوورٹیک کر لوں گا. پورا تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں
کہ جس غزوے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہونا بجوز دو لڑائیوں کے میں شریک نہیں ہو سکا. غزوہ عسر جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے. عسر کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے، تکلیف کے، ہے نا. ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد راحت ہے، سورہ انشراح میں ہم پڑھتے ہیں. تو تکلیف والا جو ہے اسے غزوہ عسر بھی کہا گیا. اور دوسری غزوہ بدر. جنگ تبوک کے موقع پر میں نے پکی نیت کر لی. وہ کہتے ہیں پکی نیت میں نے کر لی تھی جنگ تبوک میں کہ آپ کے ساتھ میں جاؤں گا. آپ چاشت کے وقت مدینہ میں تشریف لائیں گے تو آپ سچ سچ کہہ دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں سچ سچ بتا دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب تشریف لاتے سفر سے تو چاشت کے وقت ہی آتے. چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے شہر کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، یہ معمول تھا کہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے پہلے مسجد جاتے ہیں، پہلے مسجد کو جا کر وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے. پھر یہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بات بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مجھ سے اور میرے 2 ساتھیوں سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا. انہوں نے پوری تفصیل بتائی. جب لوگ جنگ سے لوٹے مسجد کو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے پورا سچ بتایا. یہ کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی میری کمزوری نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. سچ بتایا میں. ایسا نہیں بہانہ بناتے تو چھوٹ جاتے تھے، وہ بھی بچ جاتے تھے. لیکن ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے کچھ جھوٹ موٹ بول بھی دیا اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا. جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو خبر کر دے گا کہ یہ صحابی جو ہے جھوٹ بول رہے تھے. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے انجام میں سچ بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لہٰذا یہ صحابی جاتے ہیں اور سچ بات بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں ان کی تو ان کو کہتے ہیں کہ اب تمہارا معاملہ جو ہے میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لہٰذا صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا. بائیکاٹ، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. تو کتنی مدت تھی؟ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. 50 دن تک کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا. کیسا گزرا ہوگا، کیسے 50 دن گزرے ہوں گے بتائیے. روتے تھے وہ. کوئی سلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے. صحابہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. جو ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے لوگ جب سلام نہ کریں، سلام کا جواب نہ دیں تو انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے. 50 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. اللہ کے ان کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ انہوں نے سوچا میں اکیلا ہی ہوں کیا میرے ساتھ اور کوئی ہے. تو جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو معلوم پڑا کہ اور 2 ساتھی بھی ان کے ہو گئے ہیں. ان کے جیسا معاملہ اور دو لوگوں کا اور بھی ہے. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کا. تو ان کو بھی جو کہا گیا کہ بات چیت ان کے ساتھ نہ کریں. ہم 3 آدمیوں کے سوا جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے. ان کے لیے حکم نہیں دیا. جو لوگ جھوٹ بولنے بچ گئے وہ سچ بولنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے یہ بائیکاٹ کیا گیا ان کا. اب صحابہ نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. اس حال میں زندگی مجھ پر 2 بھر ہو گئی. بڑا کٹھن ہو گیا معاملہ. زندگی میرے لیے جو ہے زندگی میرے لیے ایک طرح سے جو ہے ایک بوجھ بن گئی. مجھے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ میرے جنازے پر بھی نہیں پڑھیں گے، میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. اللہ، اسی حال میں اگر میری موت آ گئی تو اللہ کے نبی میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. خدا نہ خواستہ آپ کی وفات ہو جائے تو میں ساری عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا. یہ دونوں چیزیں ان کو ستائی جا رہی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں اس حال میں یہ معاملہ رہا تو بھی جو ہے میرے لیے معاملہ بڑا مصیبت والا رہے گا. آخر 50 دن گزر گئے. 50 دن گزر گئے. 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معاف کر دیا ہے.
اس کے بعد انہوں نے کہا کعب بن مالک کو مبارکباد جو ہے بھیجو کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میری بھلائی کی فکر میں تمہیں اور میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے سلمہ سے کہا سلمہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میں کعب کو مبارکباد کہلا بھیجوں؟ آپ نے فرمایا لوگ ہجوم کر آئیں گے اور تمہاری نیند خراب کر دیں گے۔ پھر جب آپ نے صبح نماز پڑھی تو لوگوں کو ہمارے توبہ قبول ہونے کی خبر دی گئی۔ تو صبح میں جو ہے سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے توبہ کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو آپ کا چہرہ یوں چمکنے لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچھی خبر ملتی، کوئی خوشی کی خبر ملتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے جیسا چمکنے لگتا تھا، گویا کہ چاند کا ٹکڑا، اتنی جو ہے روشنی اور اتنا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ ہم 3 آدمیوں کے لیے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا حکم اتارا، اور باقی جن لوگوں نے جھوٹے بہانے تراشے تھے ان کا ذکر بری طرح کیا گیا۔ اتنا برا ذکر اللہ نے اور کسی کا نہیں کیا۔ فرمایا جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ آپ کے سامنے معذرت شروع کر دیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں۔ جو منافقین آئے تھے جنہوں نے جھوٹ بات بتائی تھی، اللہ نے ان کے حال کی خبر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے کام دیکھ لیں گے، جو بھی معاملہ آگے ہوں گا اللہ تعالیٰ جو ان کو بتائے گا۔ سیدنا کعب بن مالک ان 3 آدمیوں میں سے تھے جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ کعب بن مالک آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ یہ صحابی رسول جو ہے آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب انہیں لے کر چلا کرتے تھے، یعنی مسجد کو نماز کو لانے کے لیے ان کے بیٹے ان کو جو ہے لے جایا کرتے تھے۔ کہیں جانا ہو تو ان کے بیٹے ان کو لے جاتے تھے۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ جب کعب اپنا قصہ بیان کرتے تو فرمایا کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنی توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس رسول کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ اتنا خوش ہوئے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تھوڑا سا مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 118 سورہ توبہ کی، جس میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ صحابہ جو ہے وہ بڑے ایسے لوگ تھے کہ جن کی مثال جو ہے دی نہیں جا سکتی۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ اکثر مقامات پر دیکھو گے کہ صحابہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ تم اس طرح سے ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ لوگ اس طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے صحابہ ایمان لائے تو ہی یہ راہ راست پر ہوں گے، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بتایا کہ اس کے مطابق تمہیں ایمان لانا چاہیے، ان کے مطابق تمہیں ایمان لانا چاہیے، تو ہی تمہارا ایمان درست ہو سکتا ہے، تو ہی تمہارا اسلام درست ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے طریقے کو اگر چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا جو ہے ایمان ڈاماڈول ہے، تمہارا تم نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھیے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر انہوں نے یہ معاملے کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا، ساتھ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن تو انسان جب بھی سچ بولتا ہے، دیکھیے انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ بولنے سے اللہ کی مدد اس کو آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کا استعمال وہ نہ کرے۔ جھوٹ کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ پکڑا ہی جاتا ہے، کتنے دن تک جھوٹ بولے گا، لیکن سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔